ایک بھی واقعہ نہیں آتا. بہن ہی کے معافی کے واقعات آتے. معلوم ہے کہ دباؤ میں ہے وہ، دباؤ میں. وہ سمجھتی ہے کہ اس دروازے پہ مجھے لوٹ کے آنا ہے، اگر میں نے حق لے لیا تو بھائی گزرنے نہیں دے گا. آؤں گی کہاں، کس کے پہ آؤں؟ یہ حق معاف نہیں ہوگا، ہرگز معاف نہیں. ننھی پائی سے آدمی سمجھتا ہے تقسیم سے مال کم ہو جائے گا، تقسیم سے مال بڑھ جائے گا. قرآن پر چلے اور گھٹ جائے گا، ہرگز نہیں. ہمارے ایک ساتھ تھے، 75 سال کے قریب ہو گئے تھے. میراث کا مسئلہ انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ میں کیا ہے، تقسیم ابا کی کیا، دادا کی بھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، جس کو جو مل گیا سب استعمال کر رہا. تو میں پہلے ابا کی اس میں سے، دادا کے اس میں سے ابا کے بھائیوں کو، چچا کو، پھپھی کو دے دوں. میں نے کہا بالکل دے دو، ابا بچ جائیں گے، ابا کو بچا سکتے ہو. تو انہوں نے فوراً پھپھی کا حق لگایا اور سب کا حق لگایا. ساری جائیداد جو دادا چھوڑ کے گئے تھے لکھا انہوں نے، اس کو وراثت قرآن کے مطابق تقسیم کروایا اور انہوں نے سب کو دے دیا. ادھر انہوں نے سب کو دیا ہے. ابھی 6-7 مہینے ہی گزرے تھے، معلوم ہو ان کی زمین کی طرف سے ہائی وے نکل رہا ہے. کروڑ پتی بن گئے چند دنوں، چند مہینوں میں کروڑ پتی بن گئے. بڑے خوشی خوشی آئے کہ مولوی صاحب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارا مال کم ہو گیا، زمین کم ہو گئی، باغ کم ہو گیا، ہم نے پھپھی کو اپنے ابا کی طرف سے حق دے دیا، ہم سمجھ رہے تھے کم ہو گیا، لیکن اللہ نے اس سے 1000 گنا زیادہ مجھے عطا فرما دیا. 1000 گنا، میرا ہر بچہ کروڑ پتی بن گیا. لیکن ہم نے ہی ایمان قرآن پر نہیں رکھا، یقین نہیں رکھا. جو آنکھیں دیکھیں گی ہم وہ کریں گے. گھٹتا دکھائی دے رہا ہے تو گھٹنا ہی سمجھیں گے، پڑھنا نہیں سمجھیں گے. تمہاری آنکھ صحیح کہاں دیکھتی ہے؟ قرآن بتا رہا ہے آنکھ تمہاری صحیح نہیں دیکھتی. اگر دیکھتی ہے تو سورج دیکھ کے بتاؤ کتنا بڑا ہے، کہو گے 1.5 بالشت کا ہے. اچھا اگر آنکھ صحیح دیکھتی ہے چاند دیکھ کے بتاؤ کتنا بڑا ہے، کہو گے 1 بالشت کا ہے. اچھا اگر آنکھ صحیح دیکھتی ہے ستارے دیکھ کے بتاؤ کتنے بڑے، کہ جگنو کے برابر ہے. اجی اس میں ستارے چاند سورج سے بھی بڑے بڑے. کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں دیکھ رہے، دھوکہ کھا رہے ہو. جو دیکھ رہے ہو وہ غلط ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، جو پیارے حبیب نے بتایا وہ صحیح ہے. آنکھ تمہاری غلط دیکھ رہی ہے. اگر سود سے ترقی دیکھ رہی ہے، دھوکہ کھا رہی ہے. مٹ جاؤ، ختم ہو جائے. معاشرے کی اصلاح قرآن پر چلنے سے، پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے. اور اگر قرآن پاک ہم نے لپیٹ کر رکھ دیا اور اپنی مرضی پر چلے، اپنی چاہت پر چلے، اپنی آنکھوں کے دیکھے کو مانا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور نہ اسلام دنیا میں پھیل سکتا ہے، نہیں پھیل سکتا. ہم مٹانے والے ہوں گے اسلام کو، ہمارا نام لکھا جائے گا کہ ہم نے اسلام کو مٹایا. اس لیے قرآن مقدس کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے. یہ نہیں کہ دوسروں سے قرآن پڑھوا لیا جائے، ہرگز نہیں. یہ چیز فائدے مند نہیں ہوگی. قرآن خوانی کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، مدرسے کے بچے ہیں ان لوگوں کو بلا لیں گے، قرآن خوانی کرا دیں گے. کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو پڑھتا ہے نیکیاں اسے ملتی ہیں، پڑھنے والا گیا نیکیاں اپنے ساتھ لے گیا تو میں کچھ نہیں دے کے گیا. قرآن خوانی کا مطلب ہے گھر کے لوگ قرآن پڑھیں، دکان پر بیٹھنے والے قرآن پڑھیں، ایک بیٹھنے والا ایک شخص قرآن پڑھے، روزانہ پڑھے، تب جا کر کے اس کے انوار و برکات آئیں گے. دوسروں سے پڑھوا کے ناشتہ کرا کے رخصت کر دیا، کچھ نہیں ملنے والا ہے. یہ نہیں ملنے والا، دھوکہ لگ رہا ہے ہم کو. قرآن پاک ہر شخص کو پڑھنا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو نہیں پڑھے گا قیامت کے میدان میں پکڑا جائے گا. فرض کا درجہ ہے. ایک بھی امتی ایسا نہ ہو جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، نہ مرد نہ عورت، ورنہ وہ پکڑا جائے. فرض ہے. اور پڑھے، صحیح پڑھے. ورتل القرآن ترتیلا، پیارے حبیب نے جیسے پڑھنے کو بتایا ہے ویسا پڑھو گے تو نماز ہوگی، اس سے ہٹ کے پڑھو گے نہیں نماز ہوگی. الحمد بڑی ہا کیا معنی ہوں گے؟ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، سارے جہان کے پالنہار کے لیے ہیں. سب تعریفیں جتنی دنیا میں ہو رہی ہیں، چاہے ہماری ہو رہی ہیں، چاہے آسمان کی ہو رہی ہیں، چاہے مکان کی ہو رہی ہیں، چاہے بلڈنگ کی ہو رہی ہیں، جس کی بھی تعریف ہوگی وہ اللہ کی تعریف ہے. گلا کسی کا بہت اچھا ہے،
گلے کی تمہاری تعریف نہیں، اللہ کی تعریف ہے. ابھی نزلہ ہو جائے گا سب پتہ لگ جائے گا گلا کتنا اچھا ہے. سیکنڈ منٹ نہیں لگیں گے. باڈی کی تعریف ہو رہی، تمہاری باڈی نہیں ہے، 1 دست ابھی آئیں گے ساری باڈی فیل ہو جائے گی. یہ تعریف اللہ کی. ایمان والے کو بتایا ہر وقت تمہاری کوئی تعریف کرے وہ کہو ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ. اور اگر اسی کو الحمدو پڑھ دیا جائے، بڑی ہا کے بجائے چھوٹی ہا سے پڑھ دیا جائے، اس کے معنی برائی کی ہو جاتی. ساری برائیاں اللہ میں، نماز ہو جائے گی. ورتل القرآن ترتیلا، جیسا اللہ کے حبیب نے پڑھ کے بتایا ہے ویسا اس کی مشق کرو، سیکھو، وقت نکالو. قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. سارا وقت دنیا میں، اور جو اصل ہے اس کے لیے کوئی وقت ہی نہیں. اپنا ٹیسٹ کراؤ، جیسے اپنا خون ٹیسٹ کراتے ہو، جیسے اپنا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہو، ساری سائیکل ٹیسٹ، گاڑی ٹیسٹ، موبائل ٹیسٹ، کیا کیا چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں. قرآن مقدس کو ضروری نہیں سمجھتے. اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. ہم کیسا پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط، کوشش شرم آتی. تیسرا حق فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جایا کرو، اپنا مت پڑھا کرو، سنا کرو. چاہے جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کا حق ہے کہ کان لگا دو، باتیں بند کر دو، پڑھنا بند کر دو. قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، کچھ بھول نہ جائیں. اللہ نے فوراً جبرائیل بھیج دی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. جب ہم پڑھیں قرآن کو خاموش سنیے، زبان مت ہلائیے، اپنا مت پڑھیے. یاد کرانے والے ہم ہیں، ایک حرف نہیں چھوٹے گا، سب ہم یاد کرا دیں گے. آپ حق ہے قرآن کا جب پڑھا جائے اپنی زبان سے نہیں پڑھا جائے، خاموش ہو کے سنا جائے. چاہے کوئی سا موقع ہو، کان لگانا ہے. جب قرآن کی تلاوت ہوگی اپنی زبان سے نہیں پڑھا جائے. یہ قرآن نے بتایا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر تم سنو گے اور کان لگاؤ گے تو اللہ تم پر رحم کرے، رحم نازل، رحمتیں نازل ہو جائیں. یہ قرآن پاک کا حق ہے. اس کو سیکھا جائے کیا لکھا ہے اس کے اندر. پہلے ترجمہ پڑھنے کے لیے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ پہلے خالی ترجمے تھے. قرآن پاک میں آ گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو ایمان والا سمجھے گا جیسے ہمارا ہاتھ ویسے اللہ کا. مت پڑھنا، دھوکہ نہ ہو جائے گا، ایمان نہ چلا جائے. اللہ کا چہرہ آئے گا ہے تو تم سمجھو گے جیسے ہمارا چہرہ ویسے اللہ کا چہرہ. ترجمہ مت پڑھنا، بھٹک جاؤ گے. کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا، وہ بتائے گا کہ ہاتھ کے کیا مطلب ہے، چہرے کا کیا مطلب ہے. لیکن جب چھوٹی چھوٹی تفسیر اس کے نیچے لکھ دی گئی تو اب یہ ہو گیا کہ اگر ہاتھ لا تو نیچے لکھا ہوا ہاتھ کا مطلب کیا ہے، اگر چہرہ آیا تو نیچے لکھا ہوا چہرے کا مطلب کیا ہے. تو اب بھٹکنے کا اندیشہ کم ہے کیونکہ نیچے چھوٹا چھوٹا تفسیر لکھ دی گئی ہے. قرآن پاک کو پڑھو، دیکھو کیا ہے، کتنی شاندار کتاب. لیکن اس کو جا کے پوچھتے بھی رہو. جانکار سے جنہوں نے 9 سال لگائے ہیں قرآن کا ترجمہ سمجھنے میں، پوچھتے رہو اسے کیا مطلب ہے، اسے کیا مطلب. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھٹک نہیں ہو، کبھی گمراہ نہیں ہوں، کبھی تباہی نہیں آئے گی. ہمیشہ ایمان کی حفاظت رہے گی. قرآن پڑھنے والا کبھی بھی ایمان اس کا نہیں جائے گا، اس کی ایمان کی حفاظت اللہ فرما دیتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت. اپنے گھروں میں بچوں کو خود بھی قرآن پاک پڑھنے کا اور اس کے احکامات کو سیکھنے کا، اس پر عمل کرنے کا چاہیے. ہم سوچیں ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، ہم نے قرآن کی کتنی آیتوں پہ عمل کر لیا ہے. ہم یہ سوچیں کتنی آیتوں پہ عمل کیا ہے کہ ابھی تو ہمیں ترجمہ ہی نہیں معلوم، تو آیتوں پہ عمل کیسے ہو. معلوم ہوا ہم نے ابھی قرآن دیکھا ہی نہیں، ابھی ہم نے اس کو سیکھا ہی نہیں، تو عمل کہاں سے. قرآن پاک کا عمل ایسے ہوتا ہے. واقعہ ابھی یاد آ گیا، ایک بچی نے قرآن پاک پڑھا، اس کے بعد پھر اپنے بچے کو ہمارے یہاں بھیجا قرآن شریف پڑھنے کے لیے. بچہ پڑھ رہا تھا، اطلاع آئی کہ اس کی ماں کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، بچے کو چھٹی دے دی جائے. چھٹی دے دی.
کچھ دن کے بعد بچہ نہیں آیا. معلوم کرایا بھائی دن ہو گئے, کیا بات ہے بچہ کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہوا کہ بچی کے والد کا انتقال, ابھی والدہ کا انتقال ہو گیا. میں کہ بچہ پڑھتا تھا, اس کو چل کے تسلی ہو جائے گی, چلیں نماز جنازہ میں شرکت کر لیں گے. 30-35 کلومیٹر دور گئے. تو جب اس محلے میں پہنچے تو 5 لوگ یہاں کھڑے, 4 لوگ یہاں کھڑے, 3 لوگ یہاں کھڑے تذکرہ کر رہے تھے کہ کتنی شاندار موت ہوئی ہے. میں نے بھائی کیا ہوا ہم کو ہی بتاؤ. کہنے لگے ہماری گھر کی عورتیں بتا رہی ہیں کہ یہ عورت انتقال سے پہلے کہتی تھی جنت کتنی خوبصورت, کتنی خوبصورت, دیر کیوں کہہ رہے ہو, جلدی لے چلو, جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. بار بار کہتی تھی جلدی لے چلو, اتنی خوبصورت جنت. پھر کبھی کلمہ پڑھنے لگتی, کبھی قرآن پڑھنے لگتی. تو اور اسی انداز سے مسکراتی ہوئی دنیا سے روح پرواز کر گئی. ہم نے تو ایسی موت نہیں دیکھی. اچھا بھائی کس سے معلوم کیا جائے؟ شوہر کو تلاش کیا تو شوہر کہیں کام سے گیا ہوا تھا. لوگوں نے بتایا اس کے والد وہ کھڑے ہوئے. تو میں ان کے والد کے پاس گیا, میں کچھ گفتگو کرنی ہے تھوڑا سا. کیا آئیے؟ میں نے کہا یہ پوچھنا چاہتا ہوں محلے میں آپ کی بیٹی کے بڑے چرچے, اس کی موت کا بڑا ہر شخص کی زبان پر ہے, کتنی شاندار موت. بیٹی کیا کرتی تھی کچھ بتائیے, ہم بھی عمل کریں, اللہ ہم پر بھی رحم کرے. تو کہنے لگے مولوی صاحب کیا کیا بات بتائیں, ایک واقعہ سنائے دیتے. میں کو سنائیے. کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے شادی کی اپنی بچی کی, اور شادی کر کے رخصت کر دیا. دوسرے دن ہم جب بلا کر کے لائے تو گھر میں آنے کے بعد اس نے رونا شروع کر دی. جتنا چپ کرا رہے اتنا اور زیادہ رو رہی, ہچکیوں سے رو رہی. تو میں یہ سمجھا کہ اس کے شوہر سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی. میں نے کہا بیٹا شوہر نے کچھ کہہ دیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں کہا. پھر رونا چالو, ساس نے کچھ کہا, سسر نے کچھ کہا, نند نے کچھ کہا؟ کہ نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا. پھر رونے کی وجہ کیا ہے بھائی, کیوں روتی؟ کہنے لگے ابا آپ سب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اپنے بارے میں آپ نہیں پوچھ رہے, آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو میں چوک گیا. میں نے کہا بیٹا سارا پیسہ میں نے تیری شادی پہ لگا دیا, اچھا گھر دیکھا, اچھے لوگ دیکھے, اچھا خاندان دیکھا, اور اتنا پیسہ میں نے خرچ کر دیا تیری شادی پر, میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے ابا آپ نے مجھے حرام آمدنی والے گھر میں ڈھکیل دیا, میں تو جہنم میں چلی گئی. قرآن آپ نے پڑھوایا تھا, مجھے پڑھایا تھا, قرآن کتنا کہتا ہے حلال حلال حلال, ایک جگہ پورا قرآن تھا. آپ نے مجھے جہنم میں ڈھکیل دی. آپ نے مال و دولت دیکھا اور حلال آمدنی نہیں دیکھی. کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت دیکھنے کے لیے کہا ہے؟ دین دیکھنے کے لیے کہا ہے, حلال دیکھنے کے لیے کہا ہے. آپ نے مجھے حرام میں ڈھکیل دیا, میں تو جہنم میں چلی, میں کیسے چپ ہو جاؤں؟ تو میں نے پوچھا بیٹا کون سا حرام, مجھے تو نظر آیا نہیں. تو کہنے لگی ابا دودھ کا کام وہاں ہوتا ہے, رات میں سانس اٹھی, سسر اٹھے, شوہر اٹھے, سب نے دودھ نکالا, سب نے پانی ملایا, اور سب نے پیور کہہ کے دودھ بیچا. ایک تو ملانا ناجائز, اور پھر پیور کہنا یہ ڈبل ناجائز. ایسی آمدنی سے میرا کیا بنے گا؟ میں تو جہنم میں چلی گئی, میں تو برباد ہو گئی. آپ نے مجھے کہاں ڈھکیل دیا؟ اللہ کے یہاں میں آپ کا دامن پکڑوں گا, آپ نے مجھے ڈھکیل دیا جہنم. یہ ہیں وہ باتیں جو قرآن ذکر کرتا ہے. اس نے پڑھا تھا قرآن, عمل کرنے کا جذبہ تھا. اتنی بڑی ہوئی قرآن پر عمل کر کے رو رہی ہے. تو ابا کہنے لگے, میں نے پھر اس سے کہا کہ اچھا غلطی ہوگی, مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ وہاں ایسا معاملہ ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ وہاں سے طلاق لیے لیتے. تو اس نے دوسرا سوال کیا, کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو طلاق دی ہے؟ کیا آپ نے طلاق کو اچھا سمجھا ہے؟ ایک غلط کام کیا دوسرا غلط کام اور کریں گے آپ؟ کہنے لگے پھر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ہی بتا میں کیا کروں. تو میری بیٹی کہنے لگی ابا ایسا کریے کہ ایک بھینس دلا دیجیے. ہمارے یہاں بھینس کا کبھی کام نہیں ہوا تھا, بچی کچھ نہیں جانتی تھی بھینس کے بارے میں کیا ہوتا ہے, لیکن صرف اللہ کے لیے, قرآن پر چلنے کے لیے, قرآن پر عمل کرنے کے لیے کہنے لگے کہ ابا ہم سب کر لیں گے,
ہم سب کر لیں گے. جب اس گھر میں آپ نے بیعت دیا ہے تو اب مجھے نبھانا ہے اور قرآن کے مطابق نبھاؤں. آپ مجھے بھینس دلا دیجیے، میں اپنے ہاتھ سے چارہ کروں گی، اپنے ہاتھ سے دودھ نکالوں گی، اپنے شوہر سے کہہ دوں گی، سیکھ لوں گی کیسے دودھ نکالا جاتا ہے. اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ جب کوئی عورت آئے دودھ لینے اس کو میرے پاس بھیج دیجیے، اور میں بالکل پیور دودھ بیچوں گی. اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے کھانا کھاؤں گی، اس سے بچوں کو کھلاؤں گی، اس سے میں کپڑے اپنے بناؤں گی، اپنے بچوں کی پرورش کروں گی تاکہ میں جہنم میں نہ چلی جاؤں. قرآن میری زندگی میں باقی رہے، میرے بچوں کی زندگی میں باقی رہے. اگر میں نے نہ کیا اور حرام میں نے کھایا تو بچوں کی نسلوں سے قرآن چلا جائے گا، میرے پاس سے قرآن چلا جائے گا. قرآن پاک پڑھنا اسے کہتے، بے چین رو رہی. ہم لوگ مال و دولت تلاش کر رہے ہیں اور یہ قرآن پاک کے عمل تلاش کر رہی. ابا کہتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹا ضرور میں تجھے بھینس دلاؤں گا، ابھی جاتا ہوں، پہلے ساتھ میں بیٹھ کر، میں ابھی لوٹ کے آئی ہے تو کم سے کم ناشتہ تو کر لے پہلے میرے ساتھ. تو کہنے لگی ابا روزہ ہے. روزہ ہے؟ آج کے دن روزہ؟ کہاں، جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر پیسہ حلال نہیں ہے تو میں نے اسی وقت روزے کی نیت کر لی، ورنہ لوگ مجھے ناشتہ کھلا دیتے، میرے پیٹ میں حرام چلا جاتا، میں کیسے بچتی. یہی راستہ نظر آیا کہ میں نے فوراً روزے کی نیت کر لی. روزے کی نیت کر لی. شام کو ابا افطار کروں گی، آپ ہی کے پاس بیٹھ کے کروں گی، آپ میرا انتظام کر دیجئے تاکہ میں حرام سے بچ جاؤں. یہ ساری فکریں آج ختم ہوتی جائیں. پیسہ ہو چاہے جیسا، کوئی پرواہ نہیں. یہ قرآن مقدس ہے جو ہم کو سبق دے رہا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حلال کھاؤ گے خوب، ہم نیک عمل کی تمہیں توفیق دیں گے، اور اگر تم نے حلال نہیں کھایا ہم تمہیں محروم کر دیں گے، جنت سے محروم کر دیں گے. تو معاشرہ جو بگڑ رہا ہے وہ پیسے کی بنیاد پر بگڑ رہا ہے. یا تو وراثت کا پیسہ ہم مار رہے ہیں، یا قرضے کا پیسہ ہم مار رہے ہیں، یا گاہکوں کا پیسہ ہم مار رہے ہیں، یا بھائیوں کا پیسہ، اماں ابا کا پیسہ مار رہے ہیں، یا اولاد کا پیسہ مار رہے ہیں. یہ چاروں طرف مارا ماری ہے. صرف پیسہ ہمیں نظر آ رہا ہے، قرآن پاک نظر نہیں آ رہا، اللہ کے حبیب کے احکامات نظر نہیں آ رہے. یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے آج معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. لوگ ہمیں دیکھ کر کے نفرت کر رہے ہیں، ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھ کر، اس کے احکامات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اگر مانگیں گے اللہ سے تو اللہ ہمیں توفیق دے گا. مانگنا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے رونا ختم ہو. 10 منٹ رونے کا موقع نہیں مل رہا اللہ کے سامنے. قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اگر رو رو کے ہم سے مانگو گے ہم تمہیں ضرور عطا کریں. دینے والے ہم. نیکی مانگی جائے، ساری امت کی حفاظت مانگی جائے، اور قرآن پاک کا عمل مانگا جائے، اس کی تلاوت مانگی جائے. یہ باقاعدہ دعائیں حدیث پاک میں سکھائی گئی ہیں، قرآن نے سکھائی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ساری دنیا نے ہمیں شک میں مبتلا کر دیا ہے کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے، علوم وہاں بٹ رہے ہیں، وہ دھوکے سے ہم کو نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ